بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز دعا بن کے، صدا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچے گی، پہنچ رہی ہے، جو سنیں گے، سن پائیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ آپ کے رشتے، آپ کے دوست احباب آپ کے پیارے خیر و عافیت سے ہوں گے، خیر سے ہوں گے، اور خیر کے معاملات آپ کی زندگی میں جاری و ساری ہوں گے۔ جہاں کہیں پہ کوئی کمی اور کوتاہی ہے، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرماتے ہوئے ہم سے وہ عمل کروا دے، ہم سے وہ نیکی کروا دے، ہم سے وہ توبہ کروا دے، ہم سے وہ معافی منگوا لے کہ ہماری مشکلات، ہماری تکالیف دور ہو جائیں، ہمارے انداز، ہمارے لہجے، ہماری ذات سے وابستہ رشتوں کو پسند آنا شروع ہو جائیں، ہماری کہی بات میں وہ طاقت اور صلاحیت آ جائے کہ جس کو جب ہم معاشرے میں لے کے آئیں تو ہماری بات کو کوئی اہمیت مل سکے، ہماری صدا میں، ہماری آواز میں وہ طاقت بھی میسر آ جائے کہ کم سے کم ہم اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے حق کی بات بھی کر سکیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسے تمام رشتوں سے، رویوں سے اور ایسی سوچ رکھنے والوں سے کہ جن کے اندر منفی اثرات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں محفوظ رکھے، ہماری زبان کو کسی کے لیے باعث شر ہونے سے محفوظ رکھے، ہماری نظر کو کسی کے لیے باعث شر ہونے سے محفوظ رکھے، ہمارے الفاظ کو، ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو کسی بھی شخص کے لیے اذیت کا باعث بننے سے بچائے، اور ہمارے رشتے بھی اس شر سے محفوظ رہیں اور ہم اپنے رشتوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر لمحے کسی نہ کسی کے اندر امید کا جگنو نظر آتا ہے، کسی نہ کسی کے اندر آس، یقین کہیں نہ کہیں گھومتی پھرتی آواز کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو اس کے اندر چل رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، جو وہ سوچتا ہے، یا جو وہ سوچتا تھا کبھی، اس کا کوئی نہ کوئی عنصر کہیں نہ کہیں سے جب پلٹ کے آئے، سامنے آئے، تو میں یقین سے کہہ سکوں یہ وہی ہے۔ کوئی حالت سفر میں ہے، سوچ رہا ہے، کوئی اپنے مقام پر پہنچ کے سوچ رہا ہے، کوئی گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ رہا ہے، کوئی گھر پہنچ کے سوچ رہا ہے، کوئی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے سوچ رہا ہے، کوئی اپنی ذات میں کسی کے وجود کو کھوج رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم اپنی اس سوچ کو کتنا بھی گہرائی میں لے جائیں اور کتنا ہی عارضی کیوں نہ رکھیں، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ہمیں لا حاصل اور بے مقصد خواہشات کے ڈبے میں اپنی آرزوؤں کو ڈالنا پڑتا ہے، اپنے اندر اس آگ کو خود ہی اپنے آنسوؤں کے ساتھ بجھانا پڑتا ہے۔ جو یقین کا پھندا ہم نے کسی پر کر کے بنایا ہوتا ہے، اس کو اپنے گلے میں ڈال کے جب جھولنا پڑتا ہے، تکلیف اس لمحے ہوتی ہے۔ جب یقین کا پنچھی آپ کی منڈیر سے اڑ کے کسی اور کی منڈیر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی اور شجر پہ چلا جاتا ہے، تکلیف اس لمحے ہوتی ہے۔ تکلیف اس لمحے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک پودے کو چھوٹا سا پانی دیتے دیتے، گوڈی کرتے کرتے ایک تناور درخت بناتے ہیں، اور جب پھل کی باری آتی ہے تو ان شاخوں پہ پھل آتا ہے کہ جن شاخوں کا تعلق ہمارے گھر، صحن یا گلی سے نہ ہو بلکہ کسی اور سمت ہو کہ جس کا اس درخت سے کوئی واسطہ نہ ہو، تکلیف ہوتی ہے۔
کیا کہیں گے کہ قسمت کا معاملہ تھا، کچھ لکھا ہی ایسا تھا، کچھ ہونا ہی ایسے تھا؟ نہیں، جب انسان اپنی ترتیب کو باغور نہیں دیکھتا، اپنی التجاؤں کو، اپنے سوالات کو، اپنے خیالات کو باغور نہیں دیکھتا، نہیں سمجھ پاتا کہ آنے والا وار کس سمت سے تھا، اس کا تعلق اگر میری ذات سے تھا تو میری کن غلطیوں کی وجہ سے تھا، میری کسی سوچ کی وجہ سے تھا، تو وہ سوچ ایسی کیا سوچ تھی کہ میں اپنے ہی حصار میں بند سا گیا ہوں، رک سا گیا ہوں، اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی وجود کو اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں جیسے بے مقصد و بے معنی ہو چلا ہے۔ ہماری زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن، ہماری زندگی کی بہت ہی خوبصورت راتیں، ہماری زندگی کے بہت ہی خوبصورت عمل اس وجہ سے بھی کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے کہ ہمارے اندر وہ جذبے جنہیں خالصتاً خلوص کے ساتھ مکمل اور بھرپور ہونا چاہیے، وہ پرکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو پرکھنے لگتے ہیں، کسی پر یقین اور بے یقینی کی کیفیت کو لاگو کر دیتے ہیں، کسی کو اپنے سے قریب کرنے کی بجائے ہم دوریوں کا تناسب اس حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی نہ تو ان تک پہنچ پاتے ہیں، نہ ان کو سمجھ پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ بتا پاتے ہیں، اور اینڈ میں، آخر میں ہم ان رشتوں کو ایسی سماعتوں تک بھی لے جاتے ہیں کہ شاید ان کا حسد، شاید ان کا وہ خیال کہ جو موافق نہ ہو آپ کی اس بیان کرنے میں یا آپ کے اس بتانے میں، آپ کچھ بتا رہے ہوں اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو، آپ رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ فقط اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو جسے کھو دیا جاتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ نے کمرہ امتحان کے اندر شروع سے لے کے آخر تک کے سب پیپرز بہت اچھے دیے، مگر آخری پیپر کے آخری سوال میں، آخری لائن پر آپ اس وجہ سے اٹھا دیے جائیں کہ آپ نے فلاں چیز فلاں شخص سے کیوں پوچھی ہے، اور وہ بھی یہ بات کہہ دے کہ ہاں اس نے مجھ سے یہ لائن پوچھی ہے، اور جو ایگزامینیشن ہال کا کنٹرولر ہے وہ آپ کو کمرہ امتحان سے باہر نکال دے اور آپ کے باقی پیپرز پر بھی یہی آبجیکشن لگا دے، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہی تو آخری لائن تھی کہ جس میں پوشیدہ تھی آپ کی کامیابی، آپ کے رشتے کی کامیابی، آپ کے خلوص کی کامیابی، آپ کے یقین کی کامیابی، جسے آپ نے اپنے اندر کی بےتابی و بے چینی یا کسی کی کہی ہوئی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں سے شیئر کر کے اس کو تباہ کر لیا۔ پھر کچھ رشتے اور بھی ایسے ہیں کہ جس میں ہم فاصلوں کو فاصلہ نہیں سمجھتے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیچ کتنا فاصلہ ہے، ہم مسکراتے ہوئے ان حدوں کو، سرحدوں کو، ان فاصلوں کو اس طرح سے پار کر کے، عبور کر کے آتے ہیں کہ جیسے آپ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ کو موندیں اور پھر کھول لیں اور لگے کہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی منزل بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہ لگے کہ اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، یا آپ دونوں کا کیا رشتہ ہے۔ رشتوں کی قید سے پاک ہو کے جب آپ خیر، امن، سلامتی، عزت مانگتے ہیں، آپ اپنے اندر دعا کا وہ ذخیرہ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں جو آپ کے اپنوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے کہ جیسا آپ اس کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ رشتے پھر ایک عنایت بن جاتے ہیں، ایک خاص تحفہ بن جاتے ہیں۔ یہ رشتے بعد میں عقیدت اور احترام کی وہ منزلیں بھی طے کر لیتے ہیں کہ جس کا کسی عام انسان نے یا عام شعور نے نہیں سوچا ہوتا۔ آپ کے الفاظ میں وہ رشتے چلے آتے ہیں، آپ کی گفتار میں، آپ کی دی جانے والی خیرات و صدقات میں، آپ کے امیجنری اور آپ کے ان تصورات تک وہ رشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں
کہ جو آپ کے بس یا اختیار میں نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اوپر بیٹھ کے آپ کی ایمانداری کہہ لیں، آپ کی پاکیزگی کہہ لیں، آپ کی مؤثر اور بہتر سوچ کہہ لیں، آپ کے سوچنے کا انداز کہہ لیں، یا آپ کے کردار کا وہ ایک خاص پہلو جو شاید اس دنیا کے آگے ابھر کے کبھی آ ہی نہ سکا ہو، اللہ پاک نے خاص پردہ ڈال کے اس کو رکھا ہو، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کسی اس خاص بندے یا بندی کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جس کا تعلق بظاہر نہ سمجھ آنے والا ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے خوبصورت رشتے آتے ہیں اور جوک در جوک آتے ہیں، جو آپ کے سر کی چادر بن جاتے ہیں، جو آپ کی عزت و احترام بن جاتے ہیں، جن کا رتبہ اور مقام آپ کا لباس بن جاتا ہے، جن سے آپ کی آشنائی کچھ اس طرح سے اور اس انداز میں ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ بار بار پرکھنا چاہیں تو شاید آپ تھک جائیں گے۔ یقیناً وہ اپنے ہر معیار پر اور مقام پہ پورا اترتے ہوئے اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا ضرور کرے گا وہ رشتہ، مگر آپ تھک جائیں گے۔ اگر آپ اس سے دور جانا چاہیں گے تو آپ دور جانے کے بجائے اس کے نزدیک اور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور رشتہ ہے جو آپ کا اور آپ کی سوچ کا ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ میں آپ کا شعوری، آپ کا علمی، آپ کا عملی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر اپنے آپ کو تنہائی کی اس انتہا میں محسوس کرتے ہیں کہ جہاں یہ بات بہت واضح طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ نو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا، جبکہ آپ اپنے اندر اس محرم کو رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک صدا سے بھی پہلے، آپ کے ادا کرنے سے پہلے وہ آپ کے اندر موجود ہے، مگر وہ صدا کیا ہے، وہ حال کیا ہے جو ہم خود سے نہیں کہہ پاتے، ہمیں اس کے لیے درکار ہے کچھ، ہماری سوچ کو، ہمارے خیال کو، ہمارے تصور کو درکار ہے کچھ، جو نہ تو روشنی کا محتاج ہے، نہ اندھیرے کا، نہ آواز کا، نہ ساز کا، نہ کسی عمل کے پہلے کا، نہ کسی عمل کے بعد کا۔ وہ تو ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے، ہر لمحے۔ پھر یہ کون سا ایسا کھیل ہے جو رچایا جاتا ہے، کس کو بنایا جاتا ہے محرم راز؟ یہ رازداریاں کون سی ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں کہہ پاتے ہم اپنے بھی رشتوں سے ایسی رازداریاں کہ جس کے لیے ایک محرم کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور وہ محرم کون ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اس کی تلاش کہاں کی جاتی ہے، وہ کب، کہاں، کیسے، کس حال میں، کس صورت میں، اخلاق کی کس قدر میں، گراوٹ میں، گندگی میں، صفائی میں، پاکیزگی میں، پلیتی میں کہاں موجود ہے، اور کس انداز سے آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ تو فقط اپنی فائلیں ہی تیار کرتے رہتے ہیں، فلاں وقت، فلاں شخص، فلاں بات، فلاں درد، اتنے آنسو، آپ تو فقط یہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس تلاش کرنے میں اکثر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، فائلوں پہ فائلیں بناتے چلے جاتے ہیں، فائلوں پہ فائلیں بناتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایک نظر محرم لگتی ہے، کبھی کچھ لفظ محرم لگتے ہیں، کبھی انداز محرم لگتا ہے، کبھی گفتار محرم لگتی ہے، کبھی یقین، کبھی خاموشی، کبھی گڑ گڑانا، کبھی آنسو بہانا، کبھی اپنی ذات سے بے نیاز ہو جانا، کبھی اپنی ذات میں کھو جانا، کبھی بھیڑ بھاڑ میں خود کو تنہا محسوس کر کے، کبھی اسی بھیڑ بھاڑ میں آوازیں دیتے ہوئے اپنے آپ کو ہم تلاش کرتے ہیں اس محرم کو۔ جب اس کا وقت آتا ہے، جب اس کا ظہور ہونا ہوتا ہے، جب اس نے آپ کے سامنے آنا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایک دستک ہوتی ہے،
اور پھر بے چینی شروع. پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کے جو صدا آئے گی وہ کہاں سے آئے گی. اب کے جو آواز آئے گی اس آواز کی گونج کس سمت سے آئے گی. مشرق سے آئے گی، مغرب سے آئے گی، شمال سے آئے گی، جنوب سے آئے گی. وہ تو ہر جگہ ہے، کیا ہر سو سے آئے گی. وہ تو نس نس میں ہے، کیا نس نس سے آئے گی. وہ تو روئیں روئیں میں بسا ہے، کیا اب وہاں سے آئے گی. ہمیں تھوڑا سا اندازہ لگانے میں وقت لگ جاتا ہے، اور ہمیں اپنے وجود میں آنے والی سفیدی شاید بڑھاپے کا پیغام لگتی ہے، جبکہ یہ تو وہ پھل کے پکنے کا وقت ہوتا ہے کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی خیر ایک دفعہ آپ کے دروازے پہ آ کے دستک ضرور دیتی ہے. نہ وہ چیختی ہے، نہ وہ روتی ہے، نہ وہ گڑ گڑاتی ہے، نہ وہ آنسو بہاتی ہے، پساتی ہے. آ کے دستک دیتی ہے کہ جاگ جاگ جا، اٹھ جا. اٹھ کے بیٹھ جاتے ویخ تیرے اندر ہے، چاہتی مار ذرا. وہ اکھاں تے کھول، باقی گلاں تے پھیر دیاں نے. ہم اس انداز میں اپنے آپ کو، اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو، لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو، کتابی باتوں کو، سماجی باتوں کو، معاشرے میں موجود ان عیبوں کو، خیالات کو مکس اینڈ میچ کرتے ہوئے کوشاں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو کیفیت ہے یہ کہاں ایڈجسٹ ہو رہی ہے. کوئی معمولی انسان کہے تو اس بات کی وقت شاید اسے کسی کفر کے فتوے کی طرف لے جائے. صاحب حیثیت کہے تو بات انمول ہو جائے. جس کو معاشرے میں عزت حاصل ہو چکی ہے خواہ کسی بھی طرح سے، وہ کہے تو بات بامعنی و بامقصد لگنے لگتی ہے. اگر کوئی مجھ جیسا حقیر فقیر انسان کہے تو شاید کسی ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا کہ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو وہ ردی میں نہ ہوتا. ہر معاشرے میں جہاں بہت سے بے عیب لوگ ہیں وہاں پہ مجھ جیسے با عیب لوگ بھی موجود ہیں، جو انگلی اٹھانے میں کبھی بھی دیر نہیں لگاتے، کسی کی کردار کشی کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اللہ کی ذات پاک ہمیں ان رشتوں سے، خاص طور پر ان رشتوں سے کہ جو وحدہ لا شریک کا نام استعمال کرتے ہوئے، اسی کی پاک ذات کی قسمیں کھاتے ہوئے، یا اپنی آل اولاد کی یا والدین کی قسم کھاتے ہوئے، کسی اپنے کے کردار کو بنا اس سے پوچھے ہوئے کسی مقام پر جب ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پاک ایسے رشتوں سے، ایسے فرضی کہاوتی رشتوں سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے. یہ جو بے مقصد و بے وجہ اور بغیر کسی خاص، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اکثر و بیشتر ہماری زبان پر ہماری بہنیں بیٹیاں اس طرح سے رقص کرتی ہیں کہ ہر گالی کا وجود بنتا ہی ان کے وجود سے ہے. ہم اپنی دعاؤں میں، بد دعاؤں میں ان کو لے آتے ہیں، جبکہ پہچان بھی انہی سے پاتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسے معاملات سے بہت دور رکھے، محفوظ رکھے، بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتوں کو اللہ کی ذات پاک اپنی خاص حفاظت میں رکھے. جو حالت سفر میں ہیں خیر و خیریت سے اپنے انجام تک پہنچیں، اپنے مقام تک پہنچیں، اپنی منزل تک پہنچیں، اپنے پیاروں کے ساتھ. جو ان سے دور ہیں، جو ان سے دور ہوئے ہیں، خواہ وہ عارضی ہیں، ان کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ہمارے اپنے، ہمارے پیارے، اللہ کی ذات پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ کی ذات پاک ان کی مشکلات کو دور کرتے ہوئے اگر وہ حالت
حسد میں یا کسی کے حسد کی وجہ سے، کسی شر کی وجہ سے یا سیب تعویذ دھاگوں کی وجہ سے، کسی بھی ایسے عمل کی وجہ سے بیمار ہیں یا اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو کاٹ سکتا ہے، تو اکھاڑ سکتا ہے، تو چیر پھاڑ سکتا ہے، ایسے عملیات کو زائل فرما سکتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ رحم فرما، جہاں پہ بندشیں ہیں، جہاں پہ رکاوٹیں ہیں، جو جوان بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے لیے بہتر سبب اسباب پیدا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کے روزگار کا بندوبست فرماتے ہوئے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو مجبور ہیں، جو کاروبار کے ہاتھوں مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ بیماروں کو خاص 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 شفا عطا فرمائے۔ جو دلوں سے مجبور ہیں، جو حالت خاموشی میں بھی ایک طوفان لیے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو سکون قلب کے ساتھ اس یقین کا، اس حالت شکر کا ذائقہ عطا فرمائے کہ جس کے بعد ان کو سکون آئے۔ جو کسی کے لیے کسی بھی طرح سے برا سوچ رہے ہیں، یا اللہ ان کی سوچ کو بدل دے، جو منفی ہیں ان کو مثبت کر دے، جو مثبت ہیں ان کو اور مثبت کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی تذلیل سے بچا لے، ہمیں ہر طرح کی تنقید سے محفوظ فرماتے ہوئے ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو، ہماری گفتار کو، ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اور جب اس دنیا فانی سے یا وحدہ لا شریک رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری یہ دعائیں آپ کے، میرے، ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔